ہمارے ساتھ آج فیصل آباد کی معروف ڈاکٹر نگینہ شہزادی گولڈ میڈلسٹ ہیں. آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ 94 نیوز کا کہ آپ نے مجھے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے یہاں پہ مدعو کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ایجوکیشن سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. کہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا, اور کون کون سی ڈگریاں آپ نے لی, کہاں کہاں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میٹرک اور ایف ایس سی تو میری فیصل آباد سے ہی ہے. پنجاب کالج فار وومن سے میری ایف ایس سی ہے, پری میڈیکل. پہلے میں نے 5th کے بعد قرآن پاک حفظ کیا. اس کے بعد میٹرک اور ایف ایس سی فیصل آباد سے ہی الحمدللہ پنجاب میڈیکل کالج میں, اور فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو اب بن چکا ہے. اسٹیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ پورے پنجاب میں صرف میری ڈسٹنکشن تھی اس میں. صحیح. اور اس سبجیکٹ میں شجاع طاہر ایوارڈ تھا. اس کے علاوہ کمیونٹی میڈیسن بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے جو لوگ نہیں پڑھتے. جی. وہ بھی پورے جتنے پنجاب کے گورنمنٹ کالجز تھے میڈیکل, اس میں میری ڈسٹنکشن تھی. اس کے بعد پھر میں نے FCPS کیا ہے پارٹ 1 میڈیسن میں. ہاؤس آف بھی میں نے اپنے ہی پیرنٹ انسٹیٹیوشن میں گائنی میں کی تھی, میڈیسن اینڈ الائڈ میں اور پیڈیاٹکس میں. بس پیڈیاٹکس میں جب ہاؤس آف کی تو پھر اسی سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ بچوں کے ہی فیلڈ میں جانا ہے. آلدو یہ بڑا ٹف ڈیسیژن تھا کیونکہ گائنی میں جو ہے اس میں بھی ظاہر اکثر خواتین گائنی میں ہی جانا پسند کرتی ہیں. جی جی. تو لیکن کیونکہ میری گائنی میں ڈسٹنکشن تھی, میڈل بھی تھا, تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, ٹیچرز نے بھی کہا کہ آپ کو گائنی میں آنا چاہیے, بٹ وہ میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو پیڈس میں پھر میں نے چوز کیا. اس کے بعد میں نے سیکنڈ فیلوشپ, فرسٹ فیلوشپ میری پیڈیاٹک میڈیسن میں ہے جو میں نے الائڈ ہاسپٹل اور DHK ہاسپٹل جو افیلیٹڈ ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ. سیکنڈ فیلوشپ کے لیے پھر میں لاہور چلی گئی. چلڈرن ہاسپٹل جو لاہور ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بن چکا ہے. اس کے علاوہ میرے پیرنٹس کی دعائیں, فیملی کی سیکریفائسز, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بے شک شکر ادا. قرآن کی نسبت بڑی آپ کے ساتھ ہے. جی. میری مدر آج بھی مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں اللہ نے جو بھی مقام دیا نا وہ اس قرآن مجید کی وجہ سے. بے شک. تو فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل میں آپ کب آئی؟ 2017 میں میری یہاں پہ ریگولر پوسٹنگ ہو گئی تھی چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں. میری پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سلیکشن ہوئی تھی ایز اے سینئر رجسٹرار پیڈیاٹک گیسٹرونٹرولوجی میں, بچے کے جو میدے جگر کے مسائل ہوتے ہیں. یہ فیصل آباد کی پہلی اسپیشلٹی ہے بچوں کی جو میدے جگر آنت کی ہے. اس سے پہلے فیصل آباد میں کوئی میدے جگر آنت کا یونٹ نہیں تھا. صحیح. تو میں جب پہلی فیلوشپ کر رہی تھی اپنی پیڈس میڈیسن کی الائڈ ہاسپٹل میں, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کوئی میدے جگر کے بچے ہم نے دیکھنے, یا مطلب ایک لمٹ تک ہم ان کو ٹریٹ ضرور کرتے تھے, جس طرح آپ ایک جنرل فزیشین یا ایک جنرل پیڈیاٹریشین آپ بچے کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن جب وہ ایک اسپیشلٹی سے بیونڈ چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک اسپیشلسٹ ہی دیکھنا کی ضرورت پڑتی تھی, پھر ہمیں پرابلم ہوتی تھی. ہمیں پھر دین وی یوز ٹو ریفر پیشنٹس ٹو لاہور. اس وقت بھی میرا انٹرسٹ گیسٹرونٹرولوجی میں تھا. بچے آتے تھے گندم کی الرجی کے یا میدے کے مسائل کے, ان کی اینڈوسکوپی کرنی پڑتی تھی. وہ پھر اینڈوسکوپی جو ہے وہ ہمیں اڈلٹ جو گیسٹرو کے لوگ تھے, ڈاکٹرز تھے, ان کی ہیلپ لینی پڑتی تھی. ان سے ہم نے وہ اینڈوسکوپی کرانی, بچوں کی بایوپسیز کرانی. میرا پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ اسی بیماری پہ تھا, سیلک ڈیزیز پہ جو ریسرچ تھی میری. تو اس پہ بھی میں نے پیشنٹس کلیکٹ کرنے شروع کیے. ان کی میں خود لیبس کرواتی تھی, ان کو لے کے جاتی تھی ایڈلٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس, پھر بایوپسیز ہونی, پھر ان کے ریزلٹس آنے. تو لیکن اس ٹائم بھی آئی فیل کہ مطلب اٹس مچ ڈیفیکلٹ کہ ہم ہر پیشنٹ کے لیے ایڈلٹ والوں کی ہیلپ لے رہے ہیں. تو اس وقت بھی میں نے سوچا تھا کہ فیصل آباد میں یہ اسپیشلٹی ضرور ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو 80% جو ہمارے بچوں کے مسائل ہیں وہ میدے جگر کے اور آنتڑیوں کے ہیں. تو 2017 میں جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو یہاں پہ کوئی یونٹ نہیں تھا چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ کے تعاون سے بہت سے سینئر لوگ آئے ایڈمنسٹریشن میں بھی اور سینئر فیکلٹی بھی, جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ ہم نے پہلے یہاں پہ OPD اسٹارٹ کی, پھر ہم نے اس کا انڈور ڈپارٹمنٹ بنایا. اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر حبیب احمد بٹر صاحب AMS, پھر ہم نے اس کی اینڈوسکوپی کا آغاز کیا. ڈاکٹر خالد فخر بھی,
مطلب بہت سے نام ہیں جنہوں نے، اصغر بٹ صاحب نے بھی، میڈم ہماشہ چیمہ، بہت سے لوگوں کی اس وقت جو ہیلتھ سیکٹری تھے، تو سب کے تعاون سے ایک باقاعدہ گیسٹرونٹرولوجی کی اینڈوسکوپی کا یونٹ اسٹیبلش کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی تفصیل سے آپ اپنا جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے بتا رہی ہیں۔ جب سے آپ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں آئی ہیں، کس قسم کے بچوں کے بیماریاں اور کس قسم کے مسائل ہیں جو بچوں میں بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، مسائل بچوں کے جو معدے اور جگر کے ہیں نا، وہ آپ کے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا خوراک ہے، آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، پانی کیسا ہے، ہر ایریا کا پانی کا سورس ڈیفرنٹ ہے، پانی کی صفائی نہیں ہے یا ہائیجینک کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں۔ جو پیریفرل ایریاز کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے دیہات کے رہنے والے ہیں، اس میں اگر صفائی کا اتنا رجحان نہیں ہے، لیک آف اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ کی جو بے احتیاطی ہے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں میں ہم اگر دیکھیں تو اسہال کا مرض، گیسٹرونٹرائٹس بہت زیادہ ہے، میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے کہ خوراک کی کمی ہے۔ ابھی تک ہم پاکستان میں 40% پاپولیشن جو ہے میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ میل نیوٹریشن کیا ہے کہ غذا کی کمی ہے، قلت ہے، یعنی جو پراپر نیوٹرینٹس چاہیے بچوں کو وہ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے کچھ نیوٹرینٹس آپ زیادہ دیے جا رہے ہیں، کچھ آپ کم دے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے امبیلنس ہو رہا ہے بچوں میں۔ فولاد کی کمی، زنک کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، خون کی کمی، تو اس کی وجہ سے قوت مدافعت میں کمی اور امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے بچوں میں بہت سے انفیکشنز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس میں نمونیا بہت کامن ہے، کرونک ڈائریاز ہیں، پیٹ کے کیڑے ہیں، صحیح، معدے کی سوزش ہے، لبلبے کی سوزش ہے۔ لبلبے کی سوزش ہم پہلے بکس میں پڑھتے تھے کہ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے یا اڈلٹس کی بیماری ہے، لیکن اب پریکٹیکلی جب میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں تھی تو میں نے تب پینکریٹائٹس کا پہلا پیشنٹ دیکھا، تو آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ پروسیسڈ فوڈ کا استعمال ہے، جنک فوڈ کا استعمال ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں اور اسپائسی فوڈس ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کون کون سے فلیورز اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں اور بچوں کو آپ دڑا دڑ وہی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ اور پینکریٹائٹس اتنی کوئی ڈیویسٹیٹنگ ڈیزیز ہے کہ اٹس ویری پینفل، اتنی سویئر ابڈومینل پین ہوتی ہے کہ بچے پین سے چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پین سیٹل کرنا اٹس ویری چیلنجنگ۔ اور اس میں اگر پینکریاز کا لبلبے کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ لیور اگر فیل ہوتا ہے یا جگر فیل ہوتا ہے یا کڈنیز فیل ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ این ایزی جاب، بٹ اس میں آپ پاس ایک ریپلیسمنٹ کی آپشن ہے۔ بٹ پینکریاٹائٹس میں تو پینکریاز کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے، آپ اس کو ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کروا سکتے پاکستان میں۔ تو اسی طرح بچوں میں لیور میں ایبسس پڑ جانا اور اکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس کا لوڈ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں بچوں میں۔ الرجیز بہت زیادہ ہیں، فوڈ الرجیز، اس میں گائے کے دودھ سے الرجی ہے یا گندم سے الرجی ہے، پھر پکانے کے ساتھ خون آنا، یہ بچوں کے مسائل ہم فریکوینٹلی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے کیمرے کا معائنہ، کولونوسکوپی کرنی پڑتی ہے۔ پھر بچوں کی گروتھ نہیں ہے، وزن نہیں بڑھ رہا، قد نہیں بڑھ رہا، اس کی وجہ سے بچوں کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت انویسٹیگیشنز کی ضرورت پڑتی ہے کہ بچے کو کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے گروتھ نہیں بڑھ رہی۔ تو شارٹ اسٹیچر تو پیرنٹس کے لیے خود بھی ایک ڈائلیما ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا قد کیوں نہیں بڑھ رہا، ساتھ والے بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو گیا، میرے بچے کا کیوں نہیں بڑھ رہا۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں پیڈیاٹرک گیسٹرونٹرولوجی، ہیپاٹالوجی کے انڈر آتے ہیں۔ پھر نیوٹریشن کے مسائل ہیں، نیوٹریشن کو بھی ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں انٹرنشپ بھی کروا چکی ہوں، اور فیصل آباد میں یہ پہلا اقدام تھا جو الحمدللہ ہم نے لیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے اور والدین کو یہی شکایت ہوتی ہے، خاص طور پہ بچے تو دودھ نہیں پیتے، دیسی گھی، انڈا، اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارا ٹرینڈ ہے نا، جو ان مائی ایکسپیرینس بچوں کو شروع سے فیڈر کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کا ٹرینڈ بہت کم ہے، بہت کم، 20 سے 25% بھی میرا خیال زیادہ ہی ہے جو خواتین دودھ پلاتی ہوں گی بچوں کو اپنا۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے متس ہیں
کہ دودھ میں یہ مسئلہ ہے، ماں نے یہ کھا لیا تو بچے کا گلا خراب نہ ہو جائے، ماں نے یہ کھا لیا بچے کو موشن نہ لگ جائے، اس پہ بھی اس میں بھی سچائی نہیں ہے، جو جی مس یا مسکنسیپشنس پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ جب آپ بچے کو صرف ایک ہی ملک پہ رکھیں گے یا ایک ہی ڈائٹ پہ رکھیں گے تو آپ باقی منرلز اور وائٹامن سے بچے کو خود سے ڈیفیشینٹ کر رہے ہیں۔ ملک نو ڈاؤٹ ایک اچھا سورس ہے انرجی کا بچے کے لیے، بٹ ان فرسٹ 6 months آف لائف، اگر پہلے 6 ماہ کی عمر میں آپ دودھ دے رہے ہیں دیٹ از جسٹیفائڈ کہ آپ اس کو ماں کا دودھ پلائیں، ماں کا دودھ دے دیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر ماں کا دودھ کسی بھی پرابلم کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، یا جو بھی وٹس ایور آپ فارمولا ملک اس کو دے رہے ہیں یا کاؤس ملک، 6 ماہ تک تو آپ وہ دیں، اس کے بعد آپ کو الٹیمیٹلی باقی چیزوں کی طرف کمپلیمنٹری فیڈنگ کی طرف آنا چاہیے۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ایج میں کمزور بچے بڑی ایج میں جا کے ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جو بچہ ویسے ہی ویک ہے مینٹلی طور پہ بھی فزیکلی طور پہ بھی، تو ان فیوچر اس کے لیے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو بچے پیدائش پہ ہی جن کا وزن کم تھا جی جی اور بعد میں بھی ان کو اس طرح کی ریکوائرمنٹس نیوٹریشنل جو تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں، بچے کو فولاد کی کمی ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، ایچ بی کم ہے، اس کو باقی منرلز کی ڈیفیشنسی ہے، تو بہت سے ایسے منرلز ہیں، وائٹامنس ہیں جو آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں میٹابولزم کے، اس کو پرفارم کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں۔ بچے کی کوگنیشن متاثر ہوتی ہے، جی جی بچہ اتنا ذہین نہیں ہوگا، وہ اپنی اسٹڈیز میں اسکول میں اس طرح سے اچھا پرفارم نہیں کر سکے گا، اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ کسی اچھے لیول پہ نہیں پہنچ سکے گا، کوالیفیکیشن میں ایجوکیشن میں پیچھے رہے گا، پھر بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پھر باقی فائنینشیل ایشوز بھی ساتھ آئیں گے، پھر گروتھ الٹیمیٹلی بچے کا وزن متاثر ہوتا ہے، قد متاثر ہوتا ہے، سوشل سرکل میں رہنا اس کے لیے بلنگ کرتے ہیں لوگ، اسکول میں جہاں پڑھتے ہیں وہاں پہ بچے بلنگ کرتے ہیں، تو یہ سرکمسٹانسز آپ کو ان فیوچر ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرنا پڑتا ہے۔